خانیوال میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے ممبر صوبائی اسمبلی فیصل اکرم خان نیازی نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا، جو مستقبل میں سیاسی لاہ عمل کا اعلان اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے آئندہ چند روز میں کریں گے۔ واضح رہے کہ مستعفی ہونے والے ممبر صوبائی اسمبلی فیصل اکرم خان نیازی مسلم لیگ نون میں بننے والے فارورڈ گروپ کا حصہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے چند روز قبل ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی۔ ہمارے نمائندے کی جب اس حوالے سے فیصل اکرم خان نیازی سے گفتگو ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو چکے ہیں اور وہ آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان چند روز میں اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے کریں گے۔ گجرانوالہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ 10 جون کو بینک وین میں موجود 10 کروڑ 35 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہونے والا بینک کیش کلیکشن وین کا ڈرائیور ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ سی پی او گجرانوالہ رائے اعجاز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں مرکزی ملزم غلام شبیر اور اس کا بہنوئی ارشد شامل ہیں اور ملزمان کے قبضہ سے 7 کروڑ 27 لاکھ 82 ہزار روپے نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ سی پی او رائے اعجاز کا کہنا تھا کہ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں لوکیشن تبدیل کرتے رہے، لیکن پولیس نے سائنٹیفک انداز میں کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو ملتان سے گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 7 کروڑ 27 لاکھ 82 ہزار روپے نقدی برآمد کی۔ بہترین کارکردگی پر سی پی او گجرانوالہ نے سی آئی اے اور کوتوالی پولیس کی ٹیموں کو شاباش دی۔ خبر شامل کریں گے منڈی بہاؤالدین سے۔ حساس ادارے کے ملازم پر مسلح افراد کے تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پر 15 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، تاہم پولیس نے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا۔ حساس ادارے کا ملازم عرفان احمد اپنے دوست کے ہمراہ پکنک منانے کے لیے قریبی ڈفر جنگل کے ریسٹ ہاؤس میں گیا، جہاں ملزم عابد اور ملزم نوید آتشی اسلحہ سے مسلح ہو کر آئے اور لوگوں سے چھیڑخانی شروع کر دی۔ ملزمان نے عرفان احمد کو بھی تنگ کیا۔ سمجھانے پر ملزمان نے عرفان اور اس کے دوست کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے تشدد کی ویڈیو بھی بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ عرفان احمد نے اپنے ادارے کی وسعت سے پولیس تھانہ میانہ گوندل کو ملزمان کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی۔ پولیس نے ملک عابد اور ملک نوید سمیت 15 ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا، تاہم 62 ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد زاہد حسین اور آر پی او بابر سرفراز الپا نے چک جمرہ کا دورہ کیا اور 17 جولائی کو پی پی 97 میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے انتظامی و حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹرانسپورٹیشن پلان، مٹیریل کی روانگی و دیگر ضروری انتظامات چیک کیے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عرفان کوثر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے انتظامیہ کی طرف سے انتظامات پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر اور آر پی او نے ضلع جنگ کا بھی دورہ کیا اور حلقہ 125 اور 127 میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے انتظامی و حفاظتی اقدامات چیک کیے۔ انہوں نے ڈیوٹی افسران کو چوکس انداز میں فرائض انجام دینے کی بھی تائید کی۔ سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین سلمان بٹ نے ایک اور وعدہ وفا کر دیا۔ سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے فیصل آباد روڈ مرکزی قبرستان میں زمین میں دھنسی قبروں کو ٹھیک کروا دیا گیا، جو بارش کے باعث زمین میں دھنس گئی تھی۔ چیئرمین سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن سلمان بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک مٹی کی 20 ٹرالیاں منگوا لی گئی ہیں اور مزید مٹی کی ٹرالیوں کا کہہ دیا گیا ہے۔ ٹوٹل تقریباً 50 کے قریب مٹی کی ٹرالیاں قبرستان میں منگوا کر قبروں کو ٹھیک کیا جائے گا۔ کوئی بھی شہری اگر اپنے پیاروں کی قبروں کے لیے مٹی لے جانا چاہے تو بالکل فری ہے۔ سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کی اس کاوش کو سمندری کے شہریوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ ہب سے خبر شامل کریں گے، جہاں پر انتظامیہ نے مساجد میں اعلان سمیت ہب ندی اور قریب گوٹوں کے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی شروع کر دی۔ ہب ڈیم کے دیگر علاقوں میں مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل کی ہونے والی بارشوں کے ریلے داخل ہونا شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں سطح آب 338 فٹ سے بڑھ کر 339 فٹ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کمشنر کلات داؤد احمد، ڈپٹی کمشنر لسبیلا افتخار بگٹی اور ایکشن اریگیشن ہب عبدالجبار زہری نے ہب ڈیم اور سپیل وے کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لسبیلا نے کمشنر کلات کو بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات پر بریفنگ دی۔ ہب انتظامیہ نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہب ندی کے ایریاز میں نہانے سمیت پکنک پوائنٹس پر پکنک منانے پر حکومت بلوچستان کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ عوام الناس ہب انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ ہب انتظامیہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
بولان سمیت باغ شہر اور گردونواح میں ہونے والی بارش نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز بارش کے باعث موسم خوشگوار تو ہو گیا، مگر دوسری جانب مسلسل بارش ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے باوجود بھی نکاسی آب کے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے۔ بارش کا پانی رات کے وقت گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی شکایات پر میونسپل کمیٹی کے عملہ نے مشینوں کے ذریعے پانی کو نکالنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ پانی بینجی گھرن میں مہربانی کرو، اصل کو تعاون کرو، سمجھے نا، کوئی نہ اچے تو نہ کوئی پوچھا کرے تو بند صبح سے میں نے سنا ہے کہ کسی نے کام کیا ہے، نہ ایریگیشن کا کوئی عملہ ہے، نہ کوئی انتظامیہ ہے۔ 2010 میں جو سیلاب آیا ہوا تھا اسی میں ہم یہاں پورا اہل محلہ برباد اور ذلیل ہوئے تھے۔ ابھی بھی اسی بچا بند سے ہمیں خطرہ ہے۔ گزارش کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ فی الفور اس بچا بند کو ایریگیشن والوں کو پابند کرے، اور اے سی صاحب کے پاس بھی کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ انتظام کو سنبھال سکے۔ یہ ذمہ داری ایریگیشن کی ہے اور BNR کی ہے جو اپنے روڈ کو آ کر کے سنبھالے۔ ان دونوں محکموں کی طرف سے نتیجہ بالکل کارکردگی زیرو ہے۔ ہم حکام اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہاں مشینری اور متعلقہ افسران کو فوری طور پہ بھیجیں تاکہ نقصان سے اللہ پاک ان کو۔ نوشہرہ ورکہ میں بھی مہنگائی کا ایک اور نیا طوفان۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں پر مہنگائی کا ڈرون حملہ، نئی ریٹ لسٹ جاری جس میں ضروریات زندگی کی اشیاء کے ریٹ بڑھا دیے گئے۔ ہمارے نمائندے عظیم اللہ نوشہرہ ورکہ سے مہنگائی کی صورتحال بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عظیم، بتائیے گا ضلع انتظامیہ نے کتنے ریٹ بڑھائے ہیں؟ ہاں جی بالکل، گزشتہ دنوں ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو ہے ایک ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں بے تحاشا جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ دودھ جو ہے اس کی اگر میں بات کروں تو دودھ کا جو سرکاری ریٹ تھا 110 روپے کلو تھا، جس کو بڑھا کر جو ہے 150 روپے کلو تک کر دیا گیا۔ اسی طرح میں بات کروں اگر بڑے گوشت کی تو بڑے گوشت کا ریٹ جو تھا وہ 550 روپے فی کلو تھا، جو 600 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ انتظامیہ اس پر کنٹرول کرتی، وہ 600 سے 550 روپے پہ لے کے آتی، مگر انتظامیہ نے جو ہے وہ اس کو 700 روپے کلو جو ہے اس کا ریٹ مقرر کر دیا، جبکہ چھوٹا گوشت جو ہے اس کا ریٹ 1100 روپے کلو تھا، اس کو بڑھا کر جو ہے وہ تقریباً 1400 روپے کلو تک جو ہے ریٹ لسٹ کے مطابق کر دیا گیا۔ اگر میں بات کروں ضروریات زندگی کی اشیاء کی، جس میں دالیں، گھی، چینی، ان کے ریٹ ہر دال جو ہے وہ تقریباً 200 روپے سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سبزیوں کی اگر میں بات کروں ان کے بھی ریٹ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کو کہنا یہ تھا کہ ضلع انتظامیہ کو چاہیے یہ تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرتی تاکہ ان ریٹس کو جو وہ کنٹرول کرتے، مگر ضلع انتظامیہ نے جو ان کو کھلی چھوٹ دے دی، ریٹ لسٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے بڑھا کر جو ہے شہریوں کو ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جی